360 में पाकिस्तान में नई हुकूमत और नया वजीर आज़म, अमरीका में क्या राय पाई जाती है? अमरीका में 10 करोड़ से ज्यादा दौलत रखने वालों पर 20% टैक्स की तजवीज़। एक फायर फाइटर और एक टीचर किसी अरबपति के मुकाबले में दुगनी शरह से टैक्स अदा करते हैं, ये ठीक नहीं है। और रमज़ान की यादों में जानेंगे कि माजी में भारतीय ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर में रमज़ान कैसा गुजरता था। सारे यार दोस्त सहरी खाकर घर में तो निकलते थे, नमाज यहाँ हम पढ़ते थे इस मस्जिद में खानकाह मौला। वॉइस ऑफ अमेरिका के वाशिंगटन स्टूडियोज़ में आप सबको खुशामदीद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यू 360 और मैं हूं असदुल्लाह खालिद। इस्लामाबाद में इमरान खान हुकूमत के खात्मे के बाद शहबाज शरीफ नए वज़ीर आज़म के तौर पर अपनी काबीना की तश्कील के लिए इत्तेहादियों से मुलाकातों और मुशावरत में मसरूफ़ हैं, तो दूसरी तरफ साबिक़ वज़ीर आज़म क़ब्ल अज़ वक्त इंतख़ाबात के लिए जुलूसों का और जलसों का आगाज़ कर रहे हैं। पाकिस्तान में सियासी गर्मा गर्मी क्या अब सेटल होती दिखाई दे रही है? इस सवाल का जवाब जानने के लिए चलते हैं गेती आरा अनीस की तरफ, जो इस वक्त हमें इस्लामाबाद से ज्वाइन कर रही हैं। गेती, सियासी बेयकीनी ख़त्म हुई है इस्लामाबाद से, अब दारुल हुकूमत का सियासी पारा कम होना शुरू हुआ क्या? जी, बेहतरी तो आई है। आप ये कह सकते हैं कि क्योंकि पहले तो तहरीक अदम एतमाद का मसला था कि वो कब हो पाएगी, सबने देखा कि अदालत तक बात गई, उसके बाद वो हुई, उसके बाद नए कायदे ईवान का इंतखाब हुआ, जिसके बाद जो है वज़ीर आज़म बने शहबाज शरीफ। उन्होंने इतना चार्ज संभाल लिया है और वो ले चुके हैं, 2 दिन हुए, आज वो कराची गए हुए हैं और ज़ाहिर है कि काबीना जो है उसके जो तश्कील है उसके लिए मुशावरत जो है वो इस वक्त जारी है, क्योंकि गवर्नमेंट है जिसने जो नेशन गवर्नमेंट के जो वज़ीर आज़म हैं उनको रिप्रेजेंट करते हैं शहबाज शरीफ। तो इसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और MQM जो हैं, JUIF जो है, ये बड़े इत्तेहादी हैं इनके, जिनके साथ बातचीत और गौर व फौज के बाद ही किसी नतीजे पे पहुंचा जाएगा कि काबीना में कौन कौन लोग शामिल होंगे। तो अभी तक कोई ऐसे यहाँ पे काफ़ी बेहतर है। गेदी, को नाम डिस्कस हो रहे हैं काबीना की तश्कील के लिए? पीपल्स पार्टी और MQM से मुशावरत तो आज कराची में भी हो रही है, जिस तरह से आपने जिक्र किया कि JUIF है और बाकी कोलिशन पार्टनर्स भी हैं। कोई नाम इस्लामाबाद में डिस्कस हो रहे हैं इस हवाले से? जी, बातचीत तो हो रही है, बहुत से नाम है, लेकिन ये इस वक्त इनको कंफर्म नहीं किया जा सकता। आप ये कह सकते हैं कि हाँ, ये सर्कल्स में बातचीत हो रही है, जैसे कि फॉरेन मिनिस्ट्री के लिए हमने पहले सुना था कि बिलावल भुट्टो जरदारी हैं, उनका नाम जो है वो भी आ रहा था, उनकी पार्टी की तरफ से उस पर कोई बहुत ज़्यादा हामी नहीं भरी गई। शहरी रहमान हैं, उनका नाम आ रहा है, हिना रबानी खर हैं, उनका भी नाम जो है ज़ेर तजवीज़ है। तो लगता है इससे ये कि शायद पीपल्स पार्टी जो है उसी के पास फॉरेन मिनिस्ट्री जो है वो जाएगी। यहाँ तक तो बात कुछ जो है समझ आती है, लेकिन फाइनल क्या नाम होगा ये भी नहीं कहा जा सकता। इसके अलावा जो इत्तलाआत की वजारत है उसके ऊपर भी काफ़ी लेन देन हो रहा है कि क्या होगा, एडजस्टमेंट हो रही है कि क्या स्टेट मिनिस्टर भी होंगे इस बार, इसके और मिनिस्टर भी होंगे या होंगी। तो ये काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो भी तय होना बाकी हैं। जैसे मैंने कहा कि क्योंकि कोलिशन गवर्नमेंट है तो नून जो लीग जो है वो अकेली जो है किसी किस्म का कोई फैसला नहीं कर सकती। दूसरी तरफ अलबत्ता जो हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो अपना नैरेटिव जो है वो लेके चल रही है और आज भी उनका एक जलसा जो है वो पेशावर में हो रहा है इस वक्त। बहुत शुक्रिया गेती अनीस हमें अपडेट करने का इस्लामाबाद से। पाकिस्तान में सियासी तब्दीली और एक नई हुकूमत के आने पर अमरीकी तज्ज़ियाकार अमरीका और पाकिस्तान के ताल्लुकात के बारे में क्या सोचते हैं, यही जानने के लिए वॉइस ऑफ अमेरिका की इरम अब्बासी ने बात की मिडल ईस्ट इंस्टीट्यूट में जनूबी एशियाई उमूर के माहिर डॉक्टर वाइन बॉम से, जिनका कहना है कि मुस्लिम लीग नून के इक़्तिदार के दौरान भी अमरीका के साथ ताल्लुकात में उतार चढ़ाव आता रहा है। Pakistan is going to, even with the new government, is going to go through a very difficult period now. नई हुकूमत आने के बावजूद भी पाकिस्तान उस वक्त तक एक इंतहाई मुश्किल दौर से गुजरेगा जब तक के नए इंतखाबात नहीं होंगे और एक ऐसी हुकूमत नहीं बनेगी जो मुमकिना तौर पर अपनी मुद्दत पूरी कर सके। हालांकि ऐसा होगा या नहीं ये काबिल बहस है, लिहाजा मैं ये मानता हूँ कि इस वक्त पाकिस्तान और अमरीका ताल्लुकात दोबारा मामूल पर लाने के लिए सही रास्ते पर हैं। हाँ, ये सही है कि PML नून के साथ भी कुछ अरसे के लिए मुश्किलात रही हैं, लेकिन पिछले 3 सालों में जब इमरान खान पॉलिसी तरतीब दे रहे थे तो यकीनी तौर पर ताल्लुकात मज़ीद पस्ती की तरफ गए और दर हकीकत उसके असरात सिर्फ यहाँ ताल्लुकात पर ही नहीं बल्कि खित्ते के इस्तेहकाम पर भी पड़े हैं। पाकिस्तान में नई हुकूमत और पाकिस्तान अमरीका ताल्लुकात के हवाले से मोना काज़िम शाह ने US इंस्टीट्यूट ऑफ पीस के तज्ज़ियाकार
کولن کوکمین سے بات کی. پاکستان میں قیادت کی تبدیلی, اسلام آباد اور واشنگٹن کے باہمی تعلقات کے بارے میں یہ سب کیا معنی رکھتا ہے, اس پہ انہوں نے کیا کہا, آئیے جانتے ہیں. There is his history as Punjab Chief Minister. The US at the time had programs in Pakistan, I think has experience working with Shahbaz. بطور وزیر اعلیٰ پنجاب ان کی ایک تاریخ ہے. اس وقت امریکہ کے پاکستان میں کئی پروگرامز چل رہے تھے, تو شہباز کے ساتھ کسی حد تک وزیر اعلیٰ کے کردار میں کام کرنے کا امریکہ کو تجربہ ہے. میرے خیال میں انہیں عام طور پر ایک باصلاحیت مینیجر سمجھا جاتا ہے. اس کے ساتھ ہی میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت خواہ وہ شہباز ہوں یا کوئی اور, پاکستان کی سیاسی صورتحال بہت غیر یقینی دکھائی دیتی ہے. آپ جانتے ہیں کہ نئی حکومت بہت ہی کم اکثریت سے آئی ہے اور کافی غیر یقینی صورتحال ہے کہ یہاں سے معاملہ کہاں جاتا ہے اور نئے انتخابات سے پہلے یہ حکومت کب تک رہے گی وغیرہ. امریکہ نے کہا ہے کہ وہ پاکستان میں کسی بھی رہنما کے ساتھ کام کرنے کے لیے تیار ہے. مجھے لگتا ہے کہ ایسا ہی ہوگا, تاہم مجھے حیرت ہوگی اگر دونوں طرف سے کوئی بڑی پیش رفت ہو, کیونکہ کم از کم پاکستان میں نئے وزیر اعظم کو بہت سے معاملات سے ایک ہی وقت نمٹنا ہوگا. آپ جانتی ہیں کہ معیشت جس صورتحال کا سامنا کر رہی ہے, اس کو دیکھتے ہوئے میرے خیال میں یہ پہلو نئی حکومت کی سب سے زیادہ توجہ کا مرکز ہوگا, اور اس کے علاوہ اتحاد پر مبنی اندرونی سیاست کو مینج کرنا اور ایسے ہی دیگر معاملات. نئے وزیر اعظم کا بہت زیادہ وقت انہیں حل کرنے میں لگے گا. میرے خیال میں امریکہ تعاون کے امکانات تلاش کرے گا, چاہے وہ کرونا وائرس کی وبا سے نمٹنے کے لیے ہوں, یا وہ افغانستان کی صورتحال پر, یا وہاں انسانی امداد کے بارے میں ہوں. لیکن پاکستان میں سلامتی کی صورتحال کے بارے میں امریکہ کے بہت سے خدشات بھی ہیں کہ پاکستان کے اپنے پڑوسیوں کے ساتھ تعلقات کیسے ہیں. غرض کس حد تک پاکستان اور امریکہ باہمی تعاون کے امکانات تلاش کر سکتے ہیں. اب ڈومیسٹک فرنٹ پہ امریکہ میں کیا ہو رہا ہے. امریکہ کی نئی نسل کو خدشہ ہے کہ جب وہ اپنی ریٹائرمنٹ کی عمر کو پہنچیں گے تو بڑھاپے میں ان کو زندگی گزارنے کے لیے مناسب وسائل دستیاب نہیں ہوں گے. امریکہ میں ریٹائرمنٹ کی عمر کو پہنچنے والے زیادہ تر افراد کو سوشل سیکیورٹی کے نام سے چلنے والے ایک سرکاری پروگرام سے مالی معاونت ملتی ہے. آفتاب بورکا نے اس پر ایک ویلاگ بنایا ہے, آئیے دیکھتے ہیں. آج سے تقریباً 80 سال پہلے آئیڈا میں فلر نامی ایک امریکی خاتون نے ایک نئے پروگرام کے تحت اپنی حکومت کو تقریباً $40 دیے تھے اپنی تنخواہ میں سے, اور جب وہ خاتون ریٹائر ہوئی تو امریکی حکومت نے انہیں ماہانہ قسطوں کی شکل میں مجموعی طور پر تقریباً $20,000 دیے تھے. اس نئے پروگرام کو سوشل سیکیورٹی سسٹم کہا جاتا ہے. آئیڈیا یہ ہے کہ شہری اپنی جوانی کے دوران اپنی تنخواہ میں سے, اپنی انکم میں سے چھوٹی چھوٹی کنٹریبیوشنز حکومت کو دیں گے, اور جب وہ ریٹائر ہوں گے یعنی بوڑھے ہوں گے تو بڑھاپے کے دوران, کمزوری کے دوران حکومت ان کی مدد کرے گی ماہانہ چیکس کی صورت میں, ماہانہ آمدنی کی صورت میں. اب ظاہر سی بات ہے حکومت جو شہریوں کو پیسے دیتی ہے ریٹائرمنٹ کے بعد, وہ اس رقم سے کئی زیادہ ہونی چاہیے جو شہری حکومت کو دیتے ہیں کنٹریبیوشنز کی صورت میں, ورنہ تو اگر انہیں اتنے ہی پیسے حکومت سے واپس ملتے ہیں یا اس سے کم ملتے ہیں جتنے انہوں نے حکومت کو دیے ہیں تو اس پروگرام کا فائدہ کیا. اسی لیے اس پروگرام کا سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ اس $40 اور $20,000 کے بیچ کا جو فرق ہے وہ کہاں سے آتا ہے. اور اس کا جواب یہ ہے کہ جو نئے آنے والے لوگ اس پروگرام میں موجود ہیں, جو جوان لوگ ہیں جو ابھی حکومت کو کنٹریبیوشنز دے رہے ہیں اپنی تنخواہوں میں سے, ان پیسوں سے جو ابھی ریٹائر ہو رہے ہیں, جو لوگ بوڑھے ہو رہے ہیں, ان کی ریٹائرمنٹ کو سپورٹ کی جائے گی. 1950 میں ایک ریٹائری کو سپورٹ کرنے کے لیے امریکہ میں تقریباً 16 نئے لوگ یا کرنٹ لوگ ورک فورس سسٹم میں موجود تھے, یعنی ان کے ٹیکسز سے یا ان کی تنخواہوں سے جو ریٹائر ہونے والے لوگ تھے ان کو سپورٹ کیا جا رہا تھا. آج امریکہ میں ایک ریٹائر ہونے والے شخص کی انکم کو سپورٹ کرنے کے لیے صرف 3 لوگ موجود ہیں, جو کہ اس پروگرام کی فائنینشیل ہیلتھ کے لیے اچھی خبر نہیں ہے. اور اگر معاملات اسی طرح چلتے رہے تو بہت جلد صرف 2 لوگ رہ جائیں گے ایک ریٹائری کو سپورٹ کرنے کے لیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ریٹائر ہونے والوں کی تعداد بڑھ رہی ہے اور جو نئی ورک فورس میں لوگ آ رہے ہیں ان کی تعداد کم ہو رہی ہے آبادی کی وجہ سے. یعنی جو حکومتی پروگرام اپنے بوڑھے یا کمزور شہریوں کو سپورٹ کرنے کے لیے بنایا گیا تھا, اب وہ پروگرام خود بوڑھا اور کمزور ہوتا جا رہا ہے, اور اس کو سپورٹ کرنے کے لیے مختلف ادوار میں حکومت کی طرف سے بہت سارے چینجز لائے گئے ہیں. مثلا جب یہ پروگرام شروع ہوا تھا تو شہریوں کی انکم پر 2% ٹیکس لگایا گیا تھا سوشل سیکیورٹی کی کنٹریبیوشن کی صورت میں. آج وہ ٹیکس تقریباً 15% تک پہنچ چکا ہے.
इसके अलावा रिटायरमेंट एज को भी वक्तन फवक्तन बढ़ाया गया है, यानी जो पैसे उन्हें एक खास एज पर हुकूमत की तरफ से प्रॉमिस किए गए थे कि आपको देंगे, वो अब थोड़ा लेट मिलते हैं। सोशल सिक्योरिटी को कंटिन्यू रखने का या इस प्रोग्राम को मजीद बेहतर बनाने का या बचाने का जो सवाल है वो अमेरिका के तकरीबन हर इलेक्शन में लोगों के सामने आता है। मुख्तलिफ जगहों से मुख्तलिफ पार्टीज की तरफ से इसके मुख्तलिफ प्रपोजल्स आते हैं। कुछ लोगों की राय ये है कि जो रिटायरमेंट की एज है इसको मजीद बढ़ा देना चाहिए, यानी लोगों को थोड़े और देर से पैसे मिलने चाहिए। कुछ लोगों का ख्याल ये है कि इस पे मजीद लोगों पे टैक्स लगाने चाहिए ताकि इस प्रोग्राम का रेवेन्यू बढ़े। कुछ लोगों का तो ये भी ख्याल है कि जो टैक्स की मद में लोगों से पैसे मिलते हैं सोशल सिक्योरिटी के लिए, उस रकम को किसी जगह इन्वेस्ट कर दिया जाए, स्टॉक एक्सचेंज में या किसी ऐसी जगह पे जहां पे वो पैसे इन्वेस्टमेंट की शक्ल में मजीद ग्रो कर सकें। क्योंकि जैसे जैसे हालात बदलते जा रहे हैं, जैसे जैसे लोगों की लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ रही है, जैसे जैसे इन्फ्लेशन बढ़ रही है, वैसे वैसे इस प्रोग्राम की फाइनेंशियल स्ट्रेंथ को संभालना हुकूमत के लिए मुश्किल होता जा रहा है। आज अमेरिका में ऑन एवरेज माहाना जो लोगों को सोशल सिक्योरिटी चेक्स मिलते हैं वो तकरीबन 1000, 1200, 1600 डॉलर तक जाते हैं, और अमरीकी शहरियों की एक बहुत बड़ी आबादी इस पर डिपेंड करती है। और इस आबादी की बाकी जिंदगी भी सुकून से गुजरे या हुकूमत की तरफ से इन्हें ये आमदनी मिलती रहे, उसको बचाने के लिए नए आने वाले इस प्रोग्राम में जो लोग हैं या तो उन पर कॉन्ट्रीब्यूशंस बढ़ाई जाएंगी, या हो सकता है कि अगर ये प्रोग्राम फ्लॉप हुआ या फेल हुआ तो इस वक्त जो लोग कंट्रीब्यूट कर रहे हैं सोशल सिक्योरिटी की मद में, उन्हें शायद वो रकम या वो प्रोमिसेस फुलफिल नहीं हो पाएंगे जो हुकूमत इस वक्त उनसे कर रही है। शायद यही वजह है कि अमेरिका में इस वक्त एक बहुत बड़ी स्प्लिट है पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम में। कुछ लोग ये कहते हैं कि ये प्रोग्राम एक वेलफेयर प्रोग्राम है, बहुत अच्छा प्रोग्राम है जिसके तहत हुकूमत को अपने शहरियों की बुढ़ापे में मदद करनी चाहिए, और कुछ लोगों का ये ख्याल है कि ये प्रोग्राम एक बहुत बड़ा स्कैम है जिसमें वक्ती तौर पर जो अभी रिटायरी हैं उनको तो फायदा हो रहा है, लेकिन आने वाली जनरेशन्स को इससे सिर्फ नुकसान ही उठाना पड़ेगा। आपके ख्याल में ये प्रोग्राम कैसा है, हमें जरूर बताइएगा। दैट्स इट, सी यू नेक्स्ट टाइम। सदर जो बाइडन ने अमेरिका के आइंदा बजट में 10 करोड़ डॉलर से ज़्यादा दौलत रखने वाले घरानों पर कम से कम 20% टैक्स आयद करने की तजवीज़ पेश की है। माहिरीन समझते हैं कि इस मुजव्वज़ा कानून के इस साल मंजूर होने का इम्कान तो कम है, लेकिन सदर बाइडन की इस बजट तजवीज़ से ये बहस दोबारा से शुरू हो गई है। अमेरिका के अमीर तरीन लोगों की दौलत में इजाफे और उनसे टैक्स वसूली के बारे में हुकूमत को क्या करना चाहिए, देखते हैं आज के सिंपली अमेरिका में। दुनिया की अमीर तरीन खवातीन में से एक मैकेंजी स्कॉट ने गुज़िश्ता 2 सालों के दौरान 12 अरब डॉलर्स खैरात किए, जो नस्ली इंसाफ, माहौलियाती तब्दीली, तालीम, अस्कात हमल के हुकूक, यूक्रेन जंग से मुतासिर अफराद के लिए रिलीफ, इंसानी हुकूक वगैरह के लिए काम करने वाली 12,000 से ज़्यादा तंजीमों को दिए गए। हम इस फंडिंग को उस तरीके से इस्तेमाल करते हैं जिस तरह हमारी कम्युनिटीज़ और मुतालिका अफराद चाहते हैं कि हम इन अतियात को स्ट्रेटेजिक तरीके से इस्तेमाल करें, इसलिए हम पुरजोश हैं। मैकेंजी स्कॉट अमेज़न के बानी जेफ बेजोस की साबिक अहलिया हैं और उनसे ज़्यादा फराख दिल मानी जाती हैं। उनकी दौलत की मजमूई मालियत कई 100 अरब डॉलर्स में है। दुनिया के सबसे ज़्यादा अरबपति अमेरिका में हैं, और इसलिए अक्सर ये सवाल उठाया जाता है कि आया इन अरबपति अमेरिकियों को ज़्यादा टैक्स देना चाहिए। सदर जो बाइडन इससे मुत्तफिक हैं। A firefighter and a teacher pay more than double the tax rate that a billionaire pays. That's not right. एक फायर फाइटर और एक टीचर किसी अरबपति के मुकाबले में दुगनी शरह से टैक्स अदा करते हैं। ये ठीक नहीं है, ये मुनसिफाना नहीं है, और इसी वजह से मेरे बजट में अरबपति पर कम से कम टैक्स शामिल है। कम से कम 20% टैक्स की इस शरह का इतलाक अमेरिका की 1% आबादी के भी 100वें हिस्से पर होगा। सदर जो बाइडन के मुताबिक इस वक्त अरबपति अफराद अपनी मजमूई आमदनी पर औसतन 8% टैक्स देते हैं। हम देखते हैं कि मुल्क के अमीर तरीन लोग कम या बिल्कुल ही इनकम टैक्स अदा नहीं करते, और इसकी वजह यह है कि उनकी आमदन का सबसे बड़ा जरिया हर साल शुमार नहीं किया जाता। ये वो आमदन है जो उन्हें अपनी तनख्वाहों से नहीं बल्कि अपने असासों के बढ़ने से हासिल होती है। ताहम कुछ दूसरे माहिरीन कहते हैं कि अगर टैक्स की अदायगी की तमाम इक़साम को जमा किया जाए तो अमीर अफराद काफ़ी टैक्स अदा करते हैं, जो आमदन के 32% हिस्से तक पहुँचता है, और वो दीगर तरीक़ों से भी मईशत में अपना हिस्सा डाल रहे होते हैं।
The vast majority of wealth of millionaires and billionaires is actually business. لکھپتی اور ارب پتی افراد کی زیادہ تر دولت دراصل ان کے کاروبار کی ملکیت ہوتی ہے. جیف بیزوس کی بیشتر دولت ایمیزون کارپوریشن کی ملکیت ہے جو اب سالانہ 10 لاکھ سے زیادہ افراد کو ملازمت دیتی ہے. تو میں نہیں چاہتا کہ جیف بیزوس زیادہ ٹیکس ادا کریں اور یہ رقم ایمیزون کی ویلیو سے واپس لیں. صدر بائیڈن کے مطابق ارب پتی افراد پر ٹیکس سے وفاقی خزانے میں 3 کھرب 60 ارب ڈالر شامل ہوں گے. موجودہ سال میں اس تجویز کا سینٹ سے منظور ہونے کا امکان نہیں ہے. تاہم اس کے حامیوں کا کہنا ہے کہ ویلتھ ٹیکس کے نفاذ کے لیے حمایت بڑھ رہی ہے اور امریکیوں کی واضح اکثریت کا کہنا ہے کہ ملک کے کچھ امیر ترین افراد منصفانہ طریقے سے ٹیکس ادا نہیں کرتے. لورل بومن کے ساتھ فائزہ بخاری، وائس آف امریکہ. تازہ ترین خبریں، اہم واقعات، آڈیو ویڈیو رپورٹس اور تجزیے دیکھیں، سنیں اور پڑھیں VOA اردو کی اسمارٹ فون ایپ پر. خبریں اب ہر وقت آپ کی مٹھی میں. صوبہ پنجاب کا جنگلی حیات کا محکمہ جنوبی پنجاب کے صحرا میں ناپید جانوروں کی افزائش نسل کر کے قدرتی ماحول میں ان کی آبادکاری پر کام کر رہا ہے. محکمہ غیر قانونی شکار کی روک تھام کے لیے کیا اقدامات کر رہا ہے اور قدرتی ماحول میں توازن رکھنے کے لیے قانونی طور پر شکار کو کیوں ضروری سمجھتا ہے؟ ان سوالات کے جواب جاننے کی کوشش کی سمن خان نے اپنی اس رپورٹ میں. 2 لاکھ مربع کلومیٹر پر پھیلا صحرائے چولستان چنکارا ہرن، تلور، گریٹ انڈین بسٹرڈ یعنی بھکر، صحرائی خرگوش، لومڑ، گیدڑ، گرے تیتر اور ریت کے دیگر حشرات کا قدرتی مسکن ہے. جنگلی حیات سے مالا مال یہ صحرا پنجاب پروٹیکٹڈ ایریا ایکٹ 2020 کے تحت محفوظ علاقہ ڈکلیئر ہے، لیکن اس کے باوجود شکاریوں کا سایہ یہاں آباد مخلوق پر منڈلاتا رہتا ہے. ہمارے پاس 13 چیک پوسٹ ہیں، وہاں سے تو چیک ہو کے جاتے ہیں. جو چور راستے ہیں اس سے شکاری جو داخل ہوتا ہے وہ ہمیں مخبری کے ذریعے یا ہمیں جب پتہ چلتا ہے ہم اس کا پیچھا کرتے ہیں. ہم نہتے ہوتے ہیں، ہمارے پاس نہ کوئی اسلحہ ہوتا ہے، شکاریوں کے پاس اسلحہ ہوتا ہے. 1960 کے عشرے کے اواخر تک یہاں عام دکھائی دینے والا کالا ہرن شکار اور انسانی آبادکاری کے باعث معدوم ہوتا دکھائی دینے لگا تو 1972 میں لال سوہانرا نیشنل پارک میں ان کی افزائش نسل کا منصوبہ وجود میں آیا، جس کے نتیجے میں 2019 تک ان کی تعداد 900 تک جا پہنچی تھی. 2019 میں دوبارہ سے یہ پھر ہم نے ایک اٹیمپٹ سٹارٹ کی ود دی کوآپریشن آف پاک آرمی. ایک پری ریلیز پین بنایا گیا، وہاں پہ ہم نے تقریباً 9 جو ہے بلیک بک وہاں پہ ریلیز کیے اس پری ریلیز پین میں، کہ ان کو وہاں پہ پھر چارہ گوایا گیا کہ یہ جو سٹال فیڈنگ ہے اس کی بجائے یہ خود گریزنگ کریں، انہیں پتہ چلے کہ گریز کر کے ہم نے اپنے آپ کو سروائیو کروانا ہے. وہ چنکارا ہرن، تیتر، چکور، فیزنٹ، گھڑیال، نیل گائے، پھاڑا ایز این ہاک ڈیئر، بلیک بک، یہ ایک بلین پلس روپیز کا پورا پروجیکٹ ہم نے بنا لیا. جگہ جگہ پہ 100 ایکڑ کے 200 ایکڑ کے انکلوجرز بن رہے ہیں. اس میں ہم جانور ڈالیں گے، وہ 6 مہینے 8 مہینے سال رہیں گے. اس کا پیرنٹ سٹاک وہیں رہے گا، اس سے جو پروجنی نکلے گی وہ اس کو واپس سے پہاڑوں میں ہم انٹروڈیوس کرتے رہیں گے. قدرتی مسکن میں جنگلی حیات کی حوصلہ افزا تعداد ریکارڈ ہونے کے بعد ادارہ غیر قانونی شکار کی حوصلہ شکنی کے لیے قانونی شکار کی اجازت کو ضروری سمجھتا ہے. اولڈر میلز ہیں جو ہرڈ کو بڑے عرصے سے آکوپائی کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، اگر وہی میل چلتا رہے نا تو پھر وہی سمپل کزن میرج والا حساب کتاب شروع ہو جائے گا نا، ان بریڈنگ سٹریس شروع ہو جاتی ہے. تو ان میلز کو ہٹانا، نئے میلز کو اپنے موقع دینا، یہ بہت ضروری ہے ڈائیورسیفائڈ لائف کے لیے. یہی صحرا مشرق وسطیٰ سے آنے والے شاہی خاندانوں کے شکار کے شوق کو پورا کرنے کے لیے بھی تنقید کی زد میں رہتا ہے، لیکن ادارے کا موقف ہے کہ عرب مہمان صرف تلور کے شکار میں دلچسپی رکھتے ہیں. یہ ایک ان کے بارے میں ایک فضا بن گئی ہے کہ شاید وہ پاکستان کے قوانین کو رونگتے ہوئے جاتے ہیں. ایسا نہیں ہے. جو وہ ان کے ساتھ باز یا فیلکنز لے کے آتے ہیں اس کی بھی فیس ہوتی ہے. وہ شکار کے لیے پنجاب گورنمنٹ کو الگ $1 لاکھ پر پارٹی دیے جاتے ہیں. گورنمنٹ نے کچھ عرصہ پہلے نوٹیفائی کیا ہے جس کو ہم نے گریٹ انڈین بسٹرڈ یا بھکڑ کا پروٹیکٹڈ ایریا ڈکلیئر کیا ہے ایز اے وائلڈ لائف سینچری. اس ایریا میں اس دفعہ ہم لوگوں نے انوالومنٹ نہیں ہونے دی. ان کو بتایا گیا ہے کہ ڈیڈ لائنس کو کراس نہیں کر سکتے، ایریا لمیٹڈ ہے اس سے آگے جو ہنٹنگ کے لیے الاؤڈ نہیں ہے. انہوں نے ہمارے ساتھ کوآپریٹ کیا.
چولستان میں جنگلی حیات کی حفاظت پر صرف 3 انسپیکٹرز اور 25 واچرز مامور ہیں، جبکہ انسپیکٹرز کی 13 اور واچرز کی 55 اسامیاں خالی ہیں۔ تاہم محکمے کا کہنا ہے کہ پنجاب پروٹیکٹڈ ایریا ایکٹ نے انہیں با اختیار بنایا ہے۔ اس ایکٹ میں اگر 1 لاکھ جرمانہ ہے اور اس کا موٹر سائیکل ضبط ہو رہا ہے تو وہ اس کو تقریباً 4 لاکھ میں وہ پڑ جاتا ہے۔ محکمہ پروٹیکشن فورس پروگرام کے تحت وائلڈ لائف پولیس کو فورس کا درجہ دلوانے اور نگرانی بڑھانے کے لیے ولیج کنزرویشن کونسل کو مؤثر بنانے اور ان میں اضافہ کرنے پر کام کر رہا ہے، اور شکار کو قانونی دائرہ کار میں لا کر پرمٹ کی مد میں حاصل کی گئی رقم سے وسائل بہتر کرنے کے لیے کوشاں ہیں۔ سمن خان، وائس آف امریکہ، رحیم یار خان۔ آج رمضان کی یادوں میں وائس آف امریکہ نے بات کی سری نگر کے ایک شہری غلام احمد ڈار سے، جن کا کہنا ہے کہ ان کے بچپن میں کشمیر میں رمضان کا الگ ہی ماحول ہوتا تھا، سب سے بہترین ثقافتی سرگرمیاں ہوا کرتی تھیں، لیکن اب تو بس خاموشی ہی خاموشی ہے، یہاں تک کہ پچھلے 3 سال سے تو عید کا اجتماع بھی نہیں ہوا۔ کشمیر میں رمضان کتنا بدل گیا ہے، آئیے انہی کی زبانی جانتے ہیں۔ رمضان کے مہینے میں ہم سحری کے وقت 3 کلومیٹر دور سے آتے تھے، ہمارا گھر یہاں سے 3 کلومیٹر دور ہے، سارے یار دوست سحری کھا کر گھر میں تو نکلتے تھے، نماز یہاں ہم پڑھتے تھے اس مسجد میں خانقاہ مولا۔ میرا نام غلام احمد ہے، میں بزنس کرتا تھا لیکن اب صحت کی بنا پر گھر پر ہی رہتا ہوں۔ ہمارا بچپن کا زمانہ تھا، شعبان کے مہینے سے ہی رمضان کی تیاریاں شروع ہوتی تھی۔ کشمیر میں رمضان کے مہینے میں الگ ایک ماحول بنتا تھا، جیسے ہی رمضان کا مہینہ شروع ہوتا تھا تو شام کے وقت افطاری کے بعد محلے کی بہو بیٹیاں اپنا گھر کے کام کاج ختم کر کے پھر وہ ایک محلے کے ایک ہی آنگن میں جمع ہوتی تھی، اور پھر وہ 2 دھڑوں میں تقسیم ہو کر ایک قسم کا گانا شروع کرتی تھی۔ وہ ایک ترانہ ہوتا تھا، اس کو کشمیری میں رف کہتے تھے۔ وہ سب لڑکیاں ایک دوسرے کو بلاتی تھی، پھر وہ رف کرتی تھی اس آنگن میں مل کے۔ اس میں کشمیری میں رمضان کی برکتیں اور رمضان کے مہینے کی شان بیان کی جاتی تھی۔ اب تو بالکل وہ قصہ پارینہ بن کے رہ گیا ہے روف تو اب کرتے ہی نہیں ہے۔ بچپن میں ہم بہت شرارتیں کرتے تھے، کافی اچھی طرح سے عید منائی جاتی تھی۔ تو ہمارا کام ہوتا تھا کپڑے لگائے، نئے کپڑے جو بنے ہوتے تھے وہ لگائے، نیا بوٹ لگایا۔ پھر ہم پہلا کام ہمارا ہوتا تھا، ہمارے محلے میں ایک فوٹوگرافر ہوا کرتا تھا، ہم پہلے اس کے پاس جا کے کیمرہ اس سے کرائے پر لیتے تھے، اس میں وہ فلم ڈال کے دیتا تھا۔ 12 ایکسپوجر والی فلم 2 روپے کی آتی تھی اس وقت، اس زمانے میں۔ ہم کیمرہ لٹکا کے پھر گھومنے نکل جاتے تھے، پھر ایک دوسرے کی فوٹو کھینچنا اور دوسری جگہ فوٹو اٹھانا۔ پھر جاتے تھے ایک ریگل چوک میں ایک سائیکل کی دکان ہوا کرتی تھی، اس کا نام تھا خان، اس کے پاس جاتے، اس سے سائیکل کرائے پر لاتے تھے۔ سردیوں میں اگر عید آتی تھی تو جو گیس ہے، یعنی ہنس، اس کو انز بولتے ہیں کشمیری میں، وہ بھی پکایا جاتا تھا، انز پکایا ذبح کر کے، بطخ پکایا جاتا تھا۔ یہ مرغا تو عام چیز تھی، لیکن وہ چیزیں بھی پکتی تھی، لیکن اب نہیں، اب وہ چیزیں نہیں پکتی ہیں شہر میں۔ آج کل تو دکھتا ہی نہیں ہے، بس خاموشی ہر طرف، وہ چیز نہیں ہے۔ آج 3 سال سے عید کی نماز بھی نہیں پڑھی جاتی، اس میں وہ عید کی نماز کے لیے جو میدان جو مقرر تھے، عیدگاہ تھا بہت بڑا سری نگر شہر میں، اور یہاں پولو گراؤنڈ تھا، لیکن اس میں آپ جمع نہیں ہونے دیتے۔ آپ بھی اپنے رمضان سے متعلق بچپن کی کوئی یادیں ہم سے شیئر کرنا چاہیں تو ڈیفینیٹلی ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر بھی آ سکتے ہیں۔ کوئی انٹرسٹنگ سٹوری ہوگی تو ہم اس کو پیکیج کی شکل میں اس سکرین پہ آپ کے لیے دکھائیں گے بھی۔ اسی پر ختم کرتے ہیں آج کا ویو 360۔ اسٹے سیف، اور پاکستان اور خطے سمیت دنیا بھر کی اہم خبروں اور دلچسپ معلومات کے لیے آپ آ سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ urduvoa.com پر۔ یہ سارا کانٹینٹ آپ کو ملے گا ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر بھی، facebook.com/VOA Urdu، یوٹیوب پر ہمارا چینل ہے VOA اردو کے نام سے، اور ٹویٹر انسٹاگرام پر ہمارا ہینڈل ہے @UrduVOA۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اسد اللہ خالد کو اجازت دیجیے، خدا حافظ۔